الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله. سامعین محترم، ابتدائی بیان میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر پر رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کو 3 عشروں میں تقسیم فرمایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اول رحمت اللہ، کہ اس کا ابتدائی عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے اسے تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ اچھی پیداوار دے. تو اس کو باران رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور باران رحمت زمین کے نیچے تک پہنچتی ہے اور اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں جس کے بعد وہ اچھی پیداوار دے سکے. چنانچہ انسانوں کے دل کی زمین جب گناہوں کی بدولت جل جاتی ہے اور مردہ ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، انسانی دل نیکی کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کے اندر اعمال صالحہ کا شوق ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر ان دلوں کو اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بندوں کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، ان میں عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے،
اعمال کی رغبت آتی ہے، اور پھر جب وہ نیکیاں شروع کر دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دوسرے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی اس رحمت کے بعد ان کے سابقہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، عشرہ بخشش ہے۔ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی دلوں کی صلاحیتوں کو، وہ جو ان کے اندر زنگ لگا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہی آ چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو رحمت خداوندی دھوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی محبت ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ لغفور الرحیم، ان ربکم لغفور الرحیم، یقیناً تمہارا رب گناہوں کے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرماتی ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتی ہے۔ تو بندوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھائے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ کچھ ایسے واقعات بیان کیے جن سے گناہگاروں کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے مبرہ ہیں، اور کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ اور خصوصاً آج کا انسان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، جتنی بھی کوشش کرے وہ انفرادی گناہوں سے، اجتماعی گناہوں سے، معاملات کی کمزوری، اخلاق کی کمزوریاں، معاشرت کی کمزوریاں، لین دین اور کاروبار کی کمزوریاں، دوران ملازمت ہونے والے قصور کس انسان سے نہیں ہو رہے؟ ہر ایک گناہگار ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے، کوئی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے گناہوں کی فہرست بڑی تفصیل مفصل ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گناہ کر بیٹھتا ہے،
اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں جانتا ہوں تو میرا رب ہے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے گناہ ہوا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک مالک ہے جو میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر، اس کی معافی پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس سے پھر گناہ سرزد ہوتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے پھر گناہ ہو گیا اور تو میرا رب ہے، تو چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، لہذا میں نے اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، پھر وہی بات کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے پھر گناہ ہو گیا اور اس کا یقین ہے اس کا ایک رب ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے پھر معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس روایت کو سن کر ہم یہ سوچیں کہ جب گناہ معافی ہو جانے ہیں تو پھر کرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کسی مسلمان کو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ وہ شفقت اور محبت اور رحمت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن اس سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے وعدے پر، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں جن دعاؤں میں گناہوں سے مغفرت اور بخشش طلب کی جاتی ہے۔ نماز کے آخر پہ مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، سو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی بخشش اور مغفرت کے وعدے کے تحت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ اور جو احادیث کے اندر سید الاستغفار سکھایا گیا کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد مسلمان کو سید الاستغفار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک والصلاۃ اعوذ بک من شر ما صنعت
ابو لک بنعمتی وابو بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ الہی میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور گناہوں کی بخشش کا اختیار تیرے پاس ہے، تیرے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں، تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے عقل عطا کی، تو نے مجھے دنیا کی نعمتیں عطا کی، اچھی روزی عطا کی، پہننے کو لباس دیا، رہنے کو مکان دیا، کھانے کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، والدین دیے، اولاد عطا کی، بہن بھائی عطا کی، اچھے دوست عطا کیے، ایمان کی دولت سے نوازا، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن مجھ سے پھر بھی گناہ ہوئے۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، بس مجھے معاف فرما دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے واقعات، کچھ سبق ہمیں ان سے ملتے ہیں کہ جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی معمولی سی بات بھی سرزد ہو جایا کرتی تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے معبود حقیقی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں نے زیادتی کر لی ہے، اب آگے سارے کا سارا معافی ہے، معافی ہے، معافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، ہماری ماں سیدہ حوا، دیکھیے انہوں نے جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سیکھے اور پھر ان کے ذریعے سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر لی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، موضوع بڑا طویل ہے، میں نے ابتدا میں قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ میرے بندوں سے کہیے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، ظلم کی حد تک گناہوں کو آگے بڑھا چکے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ وہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے گناہگاروں کے لیے
اس آیت کے مفہوم میں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی محبت سے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم میرے بندے ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے دلوں میں ایمان کی دولت موجود ہے، گناہ تم سے ہو چکے ہیں، زیادتی تم سے ہو چکی ہے، لیکن نا امید نہ ہونا، کیونکہ گناہوں کو معاف فرمانے والا، بڑا بخشش کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو چاہے تو معاف فرما دے۔ ایک حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم مجھے قیامت کے دن اس حال میں ملو کہ تمہارے گناہ زمین کے وزن کے برابر، لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین کا وزن کس قدر ہے اندازہ لگائی، زمین کے وزن کے برابر خطائیں اور گناہ لے کر تم میرے پاس آؤ، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات کرو، مراد قیامت کا دن ہے، کہ لا تشرک بی شیئا، تم نے ایمان کی دولت تو حاصل کی، کلمے کا یقین تو تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا اقرار تو تھا، اعمال بھی کرتے تھے، لیکن اگر اس حال میں میرے پاس آؤ گے، لا تشرک بی شیئا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میرے بندو جتنے تمہارے گناہوں کا وزن ہوگا، اتنی ہی مغفرت اور رحمت لے کے میں آؤں گا، اور رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ ہر چیز پر وسیع ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک شرط ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا جس نے شرک کیا ہوگا اس کے ساتھ، اس کے سوا جس گناہگار کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ حضرات، رمضان گزر رہا ہے، مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، ایک روزہ کم ہو جاتا ہے، چند دن کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آئیے فائدہ اٹھائیے، ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی اپنے ذہن میں فہرست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب جانتا ہے، وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرے ہر حال سے واقف ہے، میرے ایک ایک سانس کو جانتا ہے، اور میں پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کروں، میں اس کی معافی مانگنا شروع کروں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے، وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما دے۔ آئیے اسی عہد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، یا اللہ یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ جنت میں داخل ہونے کا مہینہ، یہ تیرا مہمان مہینہ، یا اللہ ہمارے لیے انعام ہے کہ آپ نے علماء سے وہ حدیث اور اس حدیث کا مفہوم نہیں سن رکھا کہ جو رمضان میں محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے، جس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوئی تو کب ہوگی، جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ہلاک ہو وہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیویوں، ہماری اولادوں، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے آباء و اجداد، ساری امت، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔